وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا زہرا۔ عزیز ساتھیو، آج سے تقریباً 14 سال پہلے ایک مقابلے کے لیے مجھے تقریر لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، جس کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے اس وقت کی مناسبت سے جو کچھ لکھا وہ بھی دل دکھا دینے والا تھا، لیکن آج اس دکھ میں منوں اور ٹنوں کے حساب سے اضافہ ہوا ہے۔ سوچتا ہوں اگلے 10 سالوں میں اس مملکت خدا داد کا کیا حال ہوگا۔ وہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ ایک نعرہ تھا، خون کو گرما دینے والا۔ پاکستان بنا تو یہ ایک معمہ بنا، دل کو ہلا دینے والا۔ لکھنے والوں نے بے شمار لکھا، بولنے والے بے تحاشا بولے، سننے والوں کی بھی کان پک گئے۔ مجھے بھی بولنا تھا، مجھے بھی لکھنا تھا۔ عنوان نظروں کے سامنے تھا، بظاہر آسان، سہل اور عام فہم، بباطن سنگلاخ، لائن حل سوال، درد دل، درد جگر، بلکہ خون جگر۔ عنوان کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ ایک قیامت ہے۔ جواب کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لا علمی کا اظہار کیا جائے، مجھے تنگ نہ کرو کہا جائے، کسی طرح جان چھڑائی جائے۔ لیکن کیا کرے، ہم خود کو پاکستانی اور مسلمان کے القابات سے نوازتے ہیں۔ کیا کرے، رسمی ہی صحیح ہمارا ایک تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ جواب کے عذاب سے تو گزرنا ہوگا۔ اگر ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے تو لا علمی کا اظہار کیسے کر سکتے؟ سوال ایک ہی ہے، لیکن ماضی اور حال کے آئینوں میں اس کا جواب مختلف ہے۔ نصف صدی پہلے 14 کروڑ غلام عوام نے اس کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا تھا۔ آج 14 کروڑ آزاد عوام لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے عاجز ہے۔ انہوں نے پاکستان کا مطلب دھرتی مار رکھا۔ آج ہم لوگ لاوارث بن کر امریکہ جانے پر بضد ہیں۔ کل اس ملک کو اسلام کا قلعہ کہا گیا، آج اس قلعے کو آثار قدیمہ سمجھ کر گرانا چاہتے ہیں۔ بنانے والوں نے اس کے لیے سر کٹایا اور کہا کہ میں کامیاب رہا۔ آج اپنا دستار سجانے کے لیے اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی الزام یہی لگایا جا رہا ہے کہ کیا رکھا ہے اس ملک میں، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل کی سوچ یہ تھی کہ اے میرے وطن، تیرے لیے اپنی جان نذر کروں، اپنا لہو پیش کروں۔ آج کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ کل فرائض نچھاور کیے جا رہے تھے، آج صرف حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ کل پاکستان کا مطلب تھا پاک لوگوں کی سرزمین، آج یہی سرزمین پاک لوگوں سے پاک ہو رہی ہے۔ کل کا ترانہ تھا دست ہمشیر کی چوڑیوں کی قسم، ماں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم، اس وطن کے لیے، چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا مطلقاً فرض تھا، مسلکاً فرض تھا۔ اور آج کا نعرہ یہ ہے کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں ماضی اور حال کے دوراہے پر کھڑے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تضادات کی یلغار ہے، وقت کی پکار کچھ اور ہے، آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ کتاب میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، کتاب میں کچھ اور ہی پڑھایا جا رہا ہے، عملاً کچھ اور سکھایا جا رہا ہے۔ عصر کہن کے ڈوبتے تارے کچھ اور پیغام دے رہے ہیں۔ تہذیب نو کے صبح کے آثار کچھ اور ہے۔ خاک خون میں لتڑی ہوئی مقدس ہاتھوں نے کن آرزوؤں سے اس امانت کو ہمارے سپرد کیا تھا، اور ہم کس آسانی سے مایوس ہو کر افسوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف افسوس ہی کرتے رہے اور نا امید ہی ہوتے رہے
تو اس سوال کا جواب مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ میرے سر پہ جو ٹوٹا تھا میری قسمت کا تھا ارادہ، آج میں صحرا میں پیاسا، کل میں دریا میں ڈوبا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن وقت بہت مشکل گزرا تھا۔ غور کا مقام ہے کہ بلندیوں کی مکین پستیوں میں نجات ڈھونڈ رہے ہیں، قابل تقلید لوگوں کی اولاد نشان عبرت بن رہے ہیں، خوبصورت احساس کا مالک خوبصورت احساسوں کو سمیٹنے لگے ہیں، خلوص کی تبلیغ کرنے والے غرض کے پجاری بن گئے ہیں، آفاق کی فکر کرنے والے اپنی ذات میں یوں گم ہو گئے ہیں کہ احساس ضیاء گم کر گئے۔ حرص و ہوس نے ہمیں تنکا بنا دیا اور وقت کا سیلاب ہمیں بہا کر لے گیا، نہ ہمارا کوئی رنگ رہا اور نہ ہماری کوئی پہچان۔ دیار یار گیا، انتظار یار گیا، گیا وہ یار گیا، مدتوں کا پیار گیا، اب ان سے تذکرہ ہجر یار کیا کیجے، نہ جن کا یار گیا ہے نہ جن کا پیار گیا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ کسی زمانے میں یہی الفاظ کسی ایک شاعر کا ایک اچھوتا خواب تھا، جس کی تعبیر کے لیے اس نے روح کو تڑپا دینے والی شاعری کے ذریعے مسیحا کا کام کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہی الفاظ کو ایک معتوب قوم نے نصب العین ٹھہرایا اور قربانیوں اور شہادتوں کی لازوال داستان رقم کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی تصور ایک قوم کا سیاسی نعرہ بنا جس کے نتیجے میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیاسی معجزہ رونما ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر آج بھی ایک تاثیر ہے، آج بھی یہی تاثیر ایک اکسیر ہے، اور اسی اکسیر کے اندر اس بیمار قوم کے لیے شفا موجود ہے۔ اگر ہماری ذاتی سوچ ذاتی اثرات پیدا کر سکتی ہے تو ہماری قومی سوچ قومی فلاح کے راستے بھی کھول سکتی ہے۔ اگر ہم خود غرضی اور لالچ کا شکار ہو کر خود کو ہلاکت میں ڈال چکے ہیں تو اخلاص اور اخلاق کی ابیاری کر کے بامی عروج تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں تو خدا کی رحمت ہم سے مایوس نہیں ہو سکتی۔ یہی تصور ہمارا آسرا بھی ہے اور یہی سوچ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مہمیز بھی ہے۔ آج بھی ہو جب براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میرے ہم وطن بھائیوں، اپنے اندر براہیمی ایمان تازہ کرنے کے لیے تمام تر قومی لغزشوں اور ملی کوتاہیوں سے تائب ہوں تاکہ فرعونی وقت کی آگ میں کود کر نکھر سکیں اور اپنی زندگیوں کو لا الہ الا اللہ سے ہم آہنگ کر کے باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے قابل بن جائے۔ پھر ہم نہیں دشمن کہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت